اطہر اب یہ جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے، یہ بات کئی دفعہ پروگرامز میں آپ کہتے ہیں، پی ٹی آئی بھی کہتی ہے کہ ان حکومت کے اختیار میں تو نہیں، اب رانا صاحب جو بھی خیر سگالی کے پیغامات دیتے رہیں، لیکن اب ملاقاتوں کے اوپر پابندی ہے. ایک ورسٹ کیس سینیریو تو پی ٹی آئی کے لیے ہے، باہر موجود پارٹی کے پاس اتنی امپاور نہیں نظر آتی، اتنی بااختیار نہیں کہ وہ فیصلے کرے. جس طرح میں نے پہلے بھی حوالہ دیا کہ اس میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے لیے ممبرز کی لسٹ سامنے آ چکی تھی، خان صاحب کی طرف سے وہاں سے بھی نہیں اجازت ہوئی. جب بعد میں ملاقات ہوئی انہوں نے کہا اچھا کیا تم لوگ نہیں گئے. تو پھر کیسے پی ٹی آئی کے معاملات آگے چلیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی تنظیم کو با اختیار خان صاحب کو کرنا ہوگا کہ میٹنگز پہ تو کبھی بھی پابندی لگ جائے، اور جب دل کرے تو ترنول میں جو احتجاج تھا اس کو ختم کروانے کے لیے ملاقات کروا دی تھی صبح سویرے؟ دیکھیں آپ کے سوال میں بہت بڑا کھلا تضاد ہے. آپ کہہ رہی ہیں یہ وہ ملک ہے جو پرسیپشن ہے کہ جہاں پہ حکومت ہی بااختیار نہیں ہے. نہیں میں نہیں کہہ رہی، آپ سب بھی کہتے ہیں اور میں بھی چلیں ایڈ کر دیتی ہوں. سارے کہتے ہیں نا یہ. تو جس ملک میں حکومت بااختیار نہ ہو، اس ملک میں ایک سیاسی جماعت کی تنظیم اگر ہم بااختیار کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے فیصلہ سازی کے حوالے سے فیصلہ سازی. اب دیکھیں نا جو شک و شبہات اتھر ریز کیے جاتے ہیں اس کی عادت کے اوپر، بیرسٹر صاحب ہوں یا دیگر سلمان اکرم رائے صاحب، ابھی رانا صاحب نے بات کی. دیکھیں کرنٹ کلائمیٹ ایسا ہے کہ کسی کے اوپر آپ کوئی بھی الزام لگا دیں. پہلی بات تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت بڑی بااختیار ہے اور سارے فیصلے یہ خود ہی کر رہے ہیں. اور اس کا ایک اندازہ آپ یہ لگا لیں جو بلوچستان والا معاملہ ہے، بلوچستان میں ابھی پاکستان میں بہت سارے لوگ جو روز میڈیا ڈسکشن دیکھتے ہیں ان کو شاید یہ بھی پتہ نہ ہو کہ پیپلز پارٹی کی وہاں پہ حکومت ہے. ایک دفعہ بھی کسی ٹی وی پروگرام میں کسی نے پوچھا ہے کہ زرداری صاحب کیا کر رہے ہیں، بلوچستان میں بلاول صاحب کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی حکومت ہے صوبے میں. یہ اتنے ریلیونٹ ہو چکے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی تنقید بھی نہیں کر رہا. باقی بات یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کس کو کتنا بااختیار بنائیں. جس طرح ابھی رانا صاحب نے فرمایا، بالکل درست فرمایا کہ آج بھی جو لوگ ان سے رہنما ملنے گئے تھے ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے. تو یہ معاملات تو تبھی حل ہوں گے کہ جب کوئی فیصلہ کر لے گا، اور یہ فیصلہ حکومت کی سائٹ سے ہی ہوگا. فی الحال مجھے یہ معاملات اسی طرح چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تحریک انصاف کو شاید یہ ہے کہ ابھی بھی کوئی باہر سے کوئی ایسی آواز آ جائے، اس لیے کہ اسٹریٹ کے اوپر وہ جو ایجیٹیشن کی وہ بات کرتے تھے وہ اب مجھے آگے اس طرح بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. اور ایک مقبول جماعت ہے، پر وہ آپ دیکھ لیں کہ اتنی ارریلیونٹ ہو گئی ہے کہ علی امین صاحب نے کل جو باتیں کی ہیں اس کے اوپر کہیں پہ بھی سوشل میڈیا پہ آپ کو ڈسکشن نظر نہیں آئی. ہم لوگ تو چلیں میڈیا والے، ہمارا کام ہے، ہم نے تو ڈسکشن کرنی ہے. تو وہ ان کی قیادت ارریلیونٹ ہوئی ہوئی. علی امین یہاں پہ آتا ہے تو کارکن اس کی گاڑی کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ بھاگ جائے گا. تو یہ حالت ہے جس کی قیادت کی، تو اس تنظیم کو آپ کیسے بااختیار کریں گے؟ میرا آپ کا یا کسی اور کا خیال تو ہو سکتا ہے کہ جی سیاسی جماعتیں مضبوط ہوں، لیکن مجھے وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. بیرونی جو بات آپ نے کی اس پہ میں آتی ہوں، امریکی محکمہ خارجہ سے بھی یہ سوال ہوا، لیکن فاضل صاحب با اختیار ہے شہباز، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس بات پہ؟ میں اصل میں نا اس پہ پہلے بات کرنا چاہ رہا ہوں فاضل صاحب کو کاٹتے ہوئے. صحیح ہے، امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ والی بات کرنا. میرا خیال ہے کہ وہ جو صاحب وہاں جلیل آفریدی یا کچھ ہے نا، انہوں نے عمران خان کو خراب کرنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے، اور پوری پی ٹی آئی کو. مطلب ان کی تسلی نہیں ہو رہی، ہر ہفتے جب بریفنگ ہوتی ہے وہ کھڑے ہو کے بات کرنا ان کو یاد دہانی کراتے ہیں. نہیں، اسی لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پی ٹی آئی کی جو انٹرنیشنل تنظیم ہے وہ کل کیوں توڑ دی گئی. آپ دیکھیں نا جو بنائی تھی جس میں شہباز گل اور زلفی وغیرہ ہیں سارے، کیوں اڑا دیا گیا؟ یہ نتیجہ نظر آیا کہ آپ نے پی ٹی آئی کے ڈائی ہارٹس کے اندر یہ بھر دیا. 20 جنوری آئی کھڑی ہے، اتنے $1 ملین لگ گئے، اب آگے 2 ہفتے دے دیں. فواد چودھری 20 فروری سے آگے نہیں جا رہے تھے کہ بس اس میں فیصلہ ہو جائے گا کہ ٹرمپ بول دے گا. ٹرمپ نے جو بولا وہ ابھی تک ہضم نہیں ہوا. پاکستان کی حکومت کا شکریہ ادا کیا. یہ ان کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جانا چاہیے کہ کیوں بین الاقوامی فورمز پہ روزانہ امبیرسمنٹ اپنے لیے ڈکلیئر کرواتے ہیں. بھائی چونکہ یہ خود انہوں نے کیا ہوا تھا کہ بس ٹرمپ بولے گا، جب بھی بولے گا. میں تو آپ کے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا اور حکومت کا اس دن جواب کا منتظر رہوں گا. جیسے میں نے کہا کہ شکیل آفریدی ہم نے نہیں دیا، ہم نے ایٹمی دھماکے کیے امریکہ کے انکار پہ. جب ٹرمپ بولیں عمران خان پہ تو یہ کیا کریں گے، ہم تو اس کے منتظر ہیں. لیکن پی ٹی آئی والوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کیا، ان کے حوصلے توڑ دیے. فاضل صاحب یہ 2 چیزیں ہوئی. پی ٹی آئی کی جو انٹرنیشنل ایک تنظیم ہے جس میں زلفی بخاری، شہباز گل، اس کو تحلیل کر دیا گیا. پھر دوسرا اس کی تفصیل نہیں سامنے آئی کہ اس کی وجوہات کیا بنی. لیکن پھر جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جواب ہے جس کے اوپر رانا صاحب ابھی تبصرہ کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے جب صحافی نے سوال کیا تو عمران خان کی رہائی کے بارے میں، تو جواب یہ آیا کہ کسی بھی دوسرے ملک کے اندرونی فریم ورک پر تبصرہ نہیں کریں گے. صدر ٹرمپ کو عہدہ سنبھالے ابھی صرف 8 ہفتے ہوئے ہیں، دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے، وہ بھی بہت مصروف ہے. سو ابھی بھی کوئی امید کی کرن ہونی
ہونی چاہیے, کیونکہ ایک چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہم نے انٹرنیشنل معاملات کو سمجھنے والوں کا تبصرہ سنا تھا, جو پاکستان کی تعریف ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اسپیچ کے اندر کی, وہ ایک معاملے سے متعلق تھی. یہ بھی ایک مشورہ دیا گیا ہمارے سفارتی معاملات کو سمجھنے والوں کو کہ ایک حد سے زیادہ اس کو سیلیبریٹ حکومت کو بھی نہیں کرنا چاہیے. تو آپ کی نظر میں کچھ امید کی کرن ہے ابھی پی ٹی آئی کے لیے امریکہ کی طرف؟ امید کی کرن اس حوالے سے ہے کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی بڑی اسٹرانگ لابی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ان کی بہت بڑا سپورٹ بیس ہے, اور وہاں بہت انفلوئنشل لوگ ہیں جو ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہاں کے سسٹم میں اپنی جگہ بنا کے اپنی آواز جو ہے وہ بڑی یعنی کلیئرلی جو ہے وہ اوپر تک پہنچا سکتے ہیں. مگر کیا وہ آواز جو ہے وہ کوئی امریکن پالیسی میں ٹرانسلیٹ ہوگی, دیٹس اے بگ کوسچن. ابھی ہوتی نظر نہیں آ رہی. میرے خیال میں اس وقت گورنمنٹ کو بھی یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ٹرمپ کی طرف سے, ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہیں کوئی پریشر آ گیا تو ان کے لیے بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. میں نہیں یہ ماننے کو تیار کہ ہمیشہ کے لیے پریشر ختم ہو گیا, کسی دن بھی آ سکتا ہے. لیکن جو گورنمنٹ کی طرف سے جو مجھے سمجھ آ رہی وہ یہ ہے کہ جی ٹرمپ کے ساتھ کس طریقے سے ایک کامن ایجنڈا ڈھونڈا جائے جس سے جو پاکستان اور امریکہ کی جو پالیسیز ہیں وہ اتنی مل جائیں کہ پھر وہ پی ٹی آئی والا جو فیکٹر ہے وہ نیوٹرلائز ہو جائے. ہم نے دیکھا کہ کاؤنٹر ٹیررزم ہی وہ چیز پرووائڈ کرتا ہے جو ایک بندہ بھی ہینڈ اوور کیا ہے اسی کی بنیاد پہ ہے. اب افغانستان میں کیا پاکستان اور امریکہ کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے کوئی اس طرح کی جوائنٹ انٹرسٹ ڈھونڈ سکتے ہیں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے ہماری انگیجمنٹ ہو جائے؟ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت تمام تر فوکس جو ہے وہ ایکچولی اسی پر ہے.